اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی کی نظریاتی جدوجہد ہمارا موضوع ہے، اور اس موضوع پر گفتگو سے پہلے ضروری ہے کہ جو جماعت اسلامی کے قیام کا اور مولانا مودودی مرحوم کی جدوجہد کا تاریخی پس منظر ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے، تاکہ جماعت اسلامی کے قیام کی اور اس کی جدوجہد کی اہمیت پوری طرح سے واضح ہو سکے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، 1947 میں یا 1947 سے ذرا پہلے 14 اگست 1947 سے پہلے جو پورا بر صغیر تھا اس پر انگریزوں کا قبضہ تھا، اور ہم سب انگریزوں کے غلام تھے، اور یہ غلامی کا گھٹا ٹوپ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ انگریز آ گئے ہیں اور کبھی نہ واپس جانے کے لیے آ گئے ہیں۔ یعنی ایسا لگتا تھا کہ جیسے انگریزوں کا جو دور اقتدار ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جیسے انگریز جو ہیں ان کی جو شان و شوکت ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ انگریزوں کا جو اقتدار تھا وہ ڈگمگا گیا۔ 2 عالمی جنگوں نے انگریزوں کے اقتدار کو ڈگمگا دیا، اس کو کمزور کر دیا، اور انگریزوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ بر صغیر کے اوپر قبضہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جو انگریزوں کی غلامی تھی وہ اتنی ہمہ گیر تھی اور اتنی ہمہ جہت تھی کہ اس نے ہماری انفرادی نفسیات کو اور اجتماعی نفسیات کو بری طرح سے متاثر کیا۔ اور غلامی کے بارے میں اقبال نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے۔ اقبال نے کہا ہے، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ غلامی کو محض سیاسی مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ غلامی محض سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی ہولناک بات ہے، یہ اتنا ہولناک تجربہ ہے کہ یہ افراد نہیں قوموں کے ضمیر تک کو بدل دیتا ہے، ان کے نیک و بد کو بدل دیتا ہے۔ ان کے لیے جو نیک ہوتا ہے وہ بد ہو جاتا ہے، اور جو بد ہوتا ہے وہ نیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ دیکھنا ہو کہ غلامی افراد کے ساتھ اور قوموں کے ساتھ، بالخصوص افراد کے ساتھ کیا کرتی ہے، تو بر صغیر میں اس کی سب سے اچھی مثال سر سید ہیں۔ سر سید جو ہیں غلامی کے تجربے سے پہلے آپ کی طرح اور میری طرح ایک نارمل مسلمان تھے، ان کے عقائد بھی ایک نارمل مسلمان کے عقائد تھے، لیکن غلامی کے تجربے نے سر سید کی فکر کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سر سید منکر حدیث تھے، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سر سید نے قرآن کا بھی انکار کیا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے معجزات کا انکار کیا، اور اصول ہے کہ قرآن کے ایک جزء کا انکار قرآن کے پورے کل کا انکار ہے۔ سر سید نے معجزات کا انکار کیا، علم حدیث کو انہوں نے مسترد کر دیا، جو تفسیر کی روایت تھی 1300 سال پرانی، 1200 سال پرانی، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ اجماع کے تصور کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرشتوں کی خارجی وجود کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جنت اور دوزخ جو ہیں ان کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے، اگر انسان مسرت محسوس کرے گا تو وہ گویا جنت میں ہوگا، اور اگر وہ تکلیف محسوس کرے گا نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے تو وہ گویا جہنم میں ہوگا۔ انہوں نے جنت و جہنم کا بھی انکار کر دیا۔ اور یہ سارا سلسلہ اس لیے وقوع پذیر ہوا کہ سر سید جو تھے وہ انگریزوں کے غلام بن گئے تھے، اور انہوں نے غلامی کو قبول کر لیا تھا، بلکہ اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ سر سید کی جو پوری فکر ہے وہ غلامی کے زیر اثر چلی گئی، اور انہوں نے ایک ایسا تجربہ بر صغیر کے اندر خلق کیا جس پر جتنا شرمندہ ہوا جائے اتنا کم ہے۔ سر سید کے اس تجربے سے ہم نے یہ جانا کہ جو غلامی کا تجربہ ہے وہ افراد نہیں قوموں کے بھی ضمیر کو بدل دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ سر سید کے اثرات ہمارے معاشرے کے ایک بہت وسیع حلقے پر آج بھی موجود ہیں، اگرچہ سر سید کو انتقال کیے ہوئے عرصہ ہو گیا، لیکن سر سید ابھی تک ایک علامت کی حیثیت سے ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کی پیدا کی ہوئی فکر اپنا کام دکھا رہی ہے۔ یعنی بر صغیر کے اندر جدیدیت کی جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، اور گمراہی اور ضلالت کے جتنے بھی سلسلے بر صغیر کے اندر وقوع پذیر ہوئے ہیں، ان کا سر سید کی فکر سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ خیر، ہم بات یہ کہہ رہے تھے کہ غلامی جو ہے وہ انسانوں کی نفسیات پر اور ان کے ذہنی سانچے کے اوپر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ سر سید نے تو خیر غلامی کے تجربے کو قبول کر لیا، لیکن اکبر الہ آبادی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اکبر الہ آبادی ہمارے بہت غیر معمولی شاعروں میں سے ایک شاعر ہیں، اور ان کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے جو میدان جنگ میں ہار دی تھی، اکبر نے وہ اپنی شاعری کے اندر جیت کر دکھا دی۔ لیکن اکبر کو بھی یہ احساس تھا کہ غلامی کا جو یہ تجربہ ہے یہ بہت ہولناک ہے، اور انگریز آ گئے ہیں اور کبھی نہ واپس جانے کے لیے آ گئے ہیں۔ چنانچہ اکبر نے کہا ہے کہ شیر اکبر کو سمجھ لو، یادگار انقلاب
اس کو یہ معلوم ہے ٹلتی نہیں آئی ہوئی، یعنی یہ تو صحیح ہے کہ ہمارا مذہب انگریزوں کے مذہب سے بہتر ہے، برتر ہے، ہماری تہذیب انگریزوں کی تہذیب سے برتر ہے، اس پر فوقیت رکھتی ہے، لیکن انگریزوں کا سکہ اب چار دانگ عالم میں چلے گا، اور ایک بہتر تہذیب، ایک برتر تہذیب ایک کمزور تہذیب سے پٹ گئی ہے، اور انگریزوں کو سیاسی اقتدار اور سیاسی تسلط حاصل ہو گیا ہے، اور اب بر صغیر میں انہی کا سکہ چلے گا۔ یہ بات اکبر جیسے آدمی نے اپنی شاعری کے اندر کہی ہے۔ اقبال پہلے آدمی ہیں جنہوں نے انگریزوں کی کمزوری کو بلکہ پورے مغرب کی کمزوری کو سمجھا، اور انہوں نے اس بات پر یقین کیا کہ اسلام صرف 1400 سال پہلے کے لیے، 1200 سال یا 1300 سال پہلے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ ہمارے عصری زمانے کے لیے بھی اسی طرح ریلیونٹ ہے جس طرح کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریلیونٹ تھا، اور مسلمان ایک بار پھر عروج کی طرف ضرور جائیں گے۔ آپ نے علامہ اقبال کی وہ نظم جو 1907 کے عنوان سے ان کے شعری مجموعے کے اندر شامل ہے، اس کو آپ نے ضرور کبھی نہ کبھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ اقبال نے اس نظم کے اندر کہا ہے، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا، کبھی جو آمادہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھرا بسیں گے، برہ نہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اقبال کی جو شاعری ہے وہ اتنی ولولہ انگیز ہے، اس نے مسلمانوں کے اندر زندہ رہنے کی اور آگے بڑھنے کی ایک نئی للک اور ایک نیا جذبہ انہوں نے پیدا کیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اقبال کا جو اظہار ہے وہ شاعری کے میڈیم سے ہوا ہے، اور شاعری کی یہ پرابلم ہے کہ شاعری میں اجمال ہوتا ہے، تفصیل نہیں ہوتی۔ پھر شاعری کا یہ ایک معاملہ بھی ہے کہ شاعری جذبے کی بنیاد پر آپریٹ کرتی ہے، دلیل کی بنیاد پر آپریٹ نہیں کرتی۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو سید مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے اقبال کا یہ تعلق ہے کہ مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال کے جذبے کو دلیل فراہم کی، اقبال کے جذبے کو دلیل فراہم کی، اور ان کے خواب کو تعبیر مہیا کی، ان کے خواب کو تعبیر مہیا کی جماعت اسلامی کی صورت میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی اقبال کے بعد وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام پر، اسلامی تہذیب پر اور اسلامی تاریخ پر مسلمانوں کے کھوئے ہوئے اعتبار کو بحال کیا، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے کارنامے ہیں کہ ہم ایک نشست میں ان تمام کارناموں کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا وہ تقریباً وہی کام ہے جو انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے، جو ہمارے بڑے مجددین کی سنت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء اور مرسلین کی روایت کے دو بنیادی پہلو ہیں۔ ہر نبی نے، ہر آنے والے نبی نے ایک بات یہ بتائی کہ حق کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، اور دوسری بات اس نے یہ بتائی کہ ان کے زمانے کا، اس کے زمانے کا، کسی بھی پیغمبر کے زمانے کا باطل کون ہے۔ اور انبیاء و مرسلین صرف باطل کی نشاندہی کر کے نہیں رہ گئے، بلکہ انہوں نے باطل کو عملاً چیلنج کیا۔ اس کی مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام محض ایک فرد تھے، وہ کوئی جماعت نہیں تھے، ان کے پاس کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی تنظیم نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی قوت ان کے پاس نہیں تھی، کوئی شوکت ان کے پاس نہیں تھی، لیکن انہوں نے، ان کو حکم ہوا کہ جائیے اور نمرود سے کہیے کہ تو باطل پر کھڑا ہوا ہے، اور اگر تو نے حق کو قبول نہ کیا تو تیری دنیا اور آخرت دونوں کے دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تنہا نمرود کو، اس کے باطل کو چیلنج کیا، اور ظاہر ہے کہ اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دینے کی سازش کی، اور اگر اللہ رب العالمین ایک معجزے کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ بچاتے تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہید کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ایک فرد تھے، ان کے ساتھ صرف ان کے بھائی تھے سیدنا ہارون علیہ السلام۔ دو بھائیوں کو یہ حکم ہوا کہ جائیے اور فرعون سے کہیے کہ تو باطل پر کھڑا ہوا ہے، اگر تو نے حق کو قبول نہ کیا تو تیری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے
یہ بھی بتایا کہ حق کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، اور اپنے زمانے کے باطل کی نشاندہی کی اور اس باطل کو چیلنج کیا عملاً، اور اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے وہ پوری طرح سے تیار تھے۔ آپ کو ہی پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی ریاست تھی، نہ کوئی پارٹی تھی، اور جو ان کی قوم تھی وہ غلام تھی، وہ ان کی کوئی خاص مدد کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو علیہ کلمۃ الحق بلند کیا، اس کی پاداش میں فرعون آپ کا دشمن ہو گیا، اور اگر اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ایک معجزے کے ذریعے نہ بچاتے تو فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فنا کرنے میں کوئی کسر اٹھانے رکھی۔ یہی کام جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا، یہ بتایا کہ حق کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اور اپنے زمانے کے باطل کو انہوں نے چیلنج کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا، اور ٹھیک یہی کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک میں کیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ حق کیا ہے، انہوں نے کہا حق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پورا اسلام اسی کلمے کی تفسیر ہے، اسی کلمے کی تشریح ہے۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی، اور جو ان کے زمانے کا باطل تھا، جو کفر تھا، جو شرک تھا، اور اس کے علمبردار تھے، انہوں نے اس کو چیلنج کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک موقع ایسا آیا کہ جو اس زمانے کا باطل تھا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے خداؤں کو برا نہیں کہیں گے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز کی، یہ صورت مسترد کر دی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، حق کسی بات پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور انہوں نے علیہ کلمۃ الحق کو بلند کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک وقت ایسا آیا کہ جو اہل مکہ تھے، جو کفار اور مشرکین تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ کو گھیر کر کھڑے ہو گئے، اور اگر اللہ رب العالمین ایک معجزے کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نہ نکالتے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جان کے درپے ہونے میں کوئی کسر اٹھانے رکھی تھی۔ ٹھیک یہی کام جو انبیاء و مرسلین کی جو یہ روایت ہے، اس کا ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نبوت ختم ہو گئی، لیکن جو انبیاء و مرسلین کے وارثین ہیں علماء، انہوں نے انبیاء و مرسلین کی اسی روایت کے تسلسل کو برقرار رکھا۔ آپ نے دیکھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں تنہا جو یونانی فلسفے کا چیلنج تھا اس کو قبول کیا، اور تنہا انہوں نے اس کا بیج مار کر دکھا دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسلام کے ساتھ بھی وہی حادثہ پیش آنے والا تھا جو کرسچینٹی کے ساتھ پیش آیا، یعنی کرسچینٹی نے فلسفے کے آگے، مغربی فکر کے آگے، جدید مغربی فکر کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اس کے ساتھ کمپرومائز کرتی چلی گئی۔ تو اسلام کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونے والا تھا، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تنہا جو چیلنج تھا یونانی فلسفے کا، اس کو کیٹر کیا، اس کا جواب دیا، اور اس کو رد کیا فلسفے کو، اور اس کو مذہبی بنیاد پر بھی رد کیا اور فلسفیانہ بنیادوں پر بھی رد کر کے دکھایا۔ ٹھیک یہی کام مجدد الثانی نے اپنے زمانے میں کیا۔ آپ کو معلوم ہے مجدد الثانی کا جو زمانہ ہے وہ جہانگیر کا زمانہ ہے۔ حضرت مجدد الثانی نے جہانگیر سے کہا کہ تمہارے دربار میں کئی ایسی رسمیں اور کئی ایسے رواج راہ پا گئے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر تمہارے دربار میں جو بھی آتا ہے وہ تمہیں سجدہ تعظیمی بجا لاتا ہے، اور مسلمان کا سر خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، خواہ وہ بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ تم سجدہ تعظیمی موقوف کرو۔ پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ تم نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کے ذبیحے پر پابندی لگا دی ہے۔ تو گائے کا ذبیحہ تو حلال ہے، گائے کا ذبیحہ اسلام میں حلال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ گائے کو ذبح کیا جا سکتا ہے، تو تم نے حکم خداوندی کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے، چنانچہ تم گائے کے ذبیحے پر پابندی اٹھاؤ۔ آپ کو معلوم ہے جہانگیر اس بات پر بہت ناراض ہوا اور اس نے جیل میں ڈال دیا حضرت مجدد الثانی کو، لیکن اس کو یہ معلوم ہو گئی یہ بات بہت جلد کہ حضرت مجدد الثانی تنہا نہیں ہے بلکہ ان کی پشت پر عوام کی قوت موجود ہے، اور اگر اس نے مجدد الثانی کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو اس کے خلاف بغاوت ہو جائے گی معاشرے کے اندر۔ چنانچہ وہ ڈر گیا اور اس نے رہا کیا، اور بالآخر اس نے حضرت مجدد الثانی کے دونوں مطالبات کو تسلیم کیا۔ اس نے سجدہ تعظیمی کو بھی موقوف کیا اور گائے کے ذبیحے پر پابندی بھی اٹھا لی، اور اس نے گائے اپنے محل کے اندر گائے ذبح کی اور اس کے کباب بنا کے اس نے بٹوائے۔ تو اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے کہ مولانا ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مجدد وقت ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ ان کا جو کارنامہ ہے اس کو دیکھ کر، ان کے اثرات کو، ان کی فکر کے اثرات کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔
ان کی فکر کا جو کینوس ہے اس کو دیکھ کر بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ مجدد وقت ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ مجدد وقت ہونے کی حیثیت سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجددین کی روایت کو اور انبیاء مرسلین کی روایت کو اختیار کیا. انہوں نے اپنی فکر میں ایک جانب یہ بتایا کہ حق کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، لیکن وہ صرف حق کے اجمال اور اس کی تفصیل کو بیان کر کے نہیں رہ گئے، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے زمانے کا باطل کون ہے. انہوں نے کہا ہمارے زمانے کا ایک باطل ہے سوشلزم، اور اس کی نمائندہ ریاست سوویت یونین جو اس کی سب سے بڑی نمائندہ ریاست تھی، یہ باطل ہے. اور انہوں نے کہا دوسرا باطل ہے جدید مغربی تہذیب، اور جدید مغربی تہذیب کے لیے تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اتنے سخت الفاظ تو انہوں نے سوشلزم کے لیے بھی استعمال نہیں کیے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے تنقیحات میں کہ جدید مغربی تہذیب جاہلیت خالصہ ہے. ایک اور جگہ یہ فرمایا کہ یہ تخم خبیث ہے. تیسری جگہ یہ فرمایا کہ یہ شجر خبیث ہے. اتنے سخت الفاظ انہوں نے مغربی تہذیب کے لیے استعمال کیے، اور انہوں نے مغربی تہذیب کو اسی طرح رد کیا جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں مغربی فکر کو یونان کی فکر کو مسترد کیا تھا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح مسترد کیا اور چیلنج کیا. اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ فکری طور پر چیلنج کیا بلکہ اس کو عملی طور پر بھی چیلنج کیا. آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح کہ اسلامی جمعیت طلباء کے وجود میں آنے سے پہلے ہمارے تعلیمی اداروں کا اعلیٰ تعلیمی اداروں کا یہ حال تھا کہ وہاں پر بائیں بازو کی طلباء تنظیموں کا مکمل غلبہ تھا. وہاں سیکولر اور لبرل طلباء تنظیموں کا مکمل غلبہ تھا، اور ہماری جو نئی نسلیں تھیں وہ ان کی گرفت میں تھیں، ان کی مٹھی میں تھیں، اور وہی ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے تھے. اور لاکھوں لوگ ان کے فولڈ کے اندر، ان کے دائرے کے اندر موجود تھے. جمعیت نے اپنے کام کا آغاز کیا اور اس نے اس فکر کو سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فراہم کی ہوئی فکر کی روشنی میں چیلنج کیا. اور بہت تھوڑی مدت میں، یعنی 8-10 سال کے اندر، 12 سال کے اندر جمعیت اتنی بڑی قوت بن کر ابھری کہ ایک وقت وہ آیا کہ تمام جو بائیں بازو کی طلباء تنظیمیں تھیں وہ متحد ہو کر جمعیت کا مقابلہ کرتی تھیں. مشترکہ پینل، جب انتخابات ہوتے تھے کالجز اور یونیورسٹیز میں تو وہ مشترکہ پینل کھڑا کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے جمعیت کے خلاف. جمعیت کی قوت اتنی بڑھی، اور جمعیت نے اپنی جدوجہد سے، بے مثال جدوجہد سے لاکھوں طلباء کو، پاکستان کے لاکھوں طلباء کو سوشلسٹ بننے سے بچا لیا، روک لیا، اور ان کو لبرل بننے سے اور سیکولر ہونے سے روک لیا. اور جمعیت نے ان کی دنیا کو بھی سنوارا اور ان کی آخرت کو بھی سنوارا. اور جمعیت نے ایک انقلاب تعلیمی اداروں کے اندر برپا کر دیا. وہ انقلاب سے کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے. جمعیت نے جو کام کیا وہ ایک چھوٹے سے انقلاب، یعنی تعلیمی اداروں کے دائرے کے اندر انقلاب سے کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے. یعنی جو فکر کا دھارا تھا تعلیمی اداروں میں وہ مغرب کی طرف بہہ رہا تھا، اور اسلامی جمعیت طلباء نے اس کا رخ مشرق کی طرف کر دیا اور لاکھوں طلباء کو کافر اور مشرک اور دہریہ ہونے سے بچا لیا. یہ جمعیت کا کارنامہ تھا. آپ نے دیکھا کہ اسلامی جماعت اسلامی کی قائم کی ہوئی جو مزدور انجمنیں تھیں، انہوں نے مزدور انجمنوں کے دائرے میں جو سوشلسٹ تنظیمیں تھیں ان کو چیلنج کیا. اور جتنے بڑے بڑے ادارے تھے، جیسے PIA ہے، پاکستان ریلوے ہے، پاکستان شپ یارڈ ہے، پاکستان اسٹیل مل ہے، وہاں پر انہوں نے ان سوشلسٹ تنظیموں کو چیلنج کیا اور انتخابات میں ان کو شکست سے دوچار کر کے وہاں پر بھی انہوں نے منظرنامے کو یکسر تبدیل کر دیا. اور خود جماعت اسلامی سیاست کے دائرے میں یہی کردار ادا کرتی ہوئی ہمیں نظر آئی. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اسلامی آئین کی تشکیل کی جو جدوجہد ہے اس میں جماعت اسلامی کا کردار مرکزی اور بنیادی ہے. بلکہ جو سوشلسٹ عناصر ہیں، جو لبرل عناصر ہیں، وہ تو کہتے یہ ہیں کہ جماعت اسلامی نے پاکستان کے بیانیے کو اچک لیا، اور جو پاکستان کے اسلامی ہونے کی پوری بحث ہے وہ جماعت اسلامی کی برپا کی ہوئی بحث ہے. ابھی ہم اس پر ذرا سا آگے چل کر اور گفتگو کریں گے. ابھی ہم لوٹتے ہیں سید مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی نظریاتی تشخص کی جانب. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کارنامہ تو یہ انجام دیا کہ انہوں نے انبیاء اور مجددین کی سنت کے مطابق یہ بتایا کہ حق کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، اور باطل کون ہے ان کے زمانے کا، اور اس کو چیلنج کرنے کی
سبیل انہوں نے پیدا کی اور اس کو فکری محاذ پر بھی چیلنج کیا اور عملی محاذ پر بھی چیلنج کیا. ایک کارنامہ تو یہ ہے مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا. دوسرا بڑا کارنامہ مولانا کا یہ ہے کہ مولانا نے اپنے نظریاتی تشخص کے عین مطابق، اپنی نظریاتی بنیادوں کے عین مطابق، انبیاء و مرسلین کی سنت کے عین مطابق وہ بات جو مسلمان بھول گئے تھے، پوری امت مسلمہ بھول گئی تھی، وہ بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص بر صغیر کی ملت اسلامیہ کو یاد دلائی. اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو محض عقائد تک اور عبادات تک اور اخلاقیات تک محدود ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ ریاست ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، آرٹ ہو، کلچر ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اسلام ان تمام شعبوں کے سلسلے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے. اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، فرقان حمید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کانسٹیٹیوشن کہا ہے کہ وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اور یہ دونوں چیزیں مل کر اسلام کی جامعیت کے دائرے کو مکمل کرتی ہیں اور ایک مکمل ضابطۂ حیات کی حیثیت سے اسلام کو ہمارے سامنے لاتی ہیں. یعنی اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کرسچینٹی کی طرح کہ وہ کہے گی جی ریاست سے اور سیاست سے، معیشت سے اور معاشرت سے اور آرٹ سے اور کلچر سے میرا کوئی تعلق نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے سلسلے میں اسلام نے ہمیں رہنمائی فراہم کی. مولانا مودودی نے یہ بات پوری امت مسلمہ بھولی ہوئی تھی، اور عیسائیت کے زیر اثر مغرب نے تو اس بات کا انکار ہی کر دیا، کہ اس نے تو صاف کہہ دیا کہ ریاست کا اور سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے مذہب اور سیاست کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دی اور کہا کہ ریاست اور سیاست ایک الگ چیز ہے، مذہب ایک الگ چیز ہے. مذہب کا تعلق صرف عقائد تک اور عبادات تک اور اخلاقیات تک ہے، اس کے سوا مذہب کا اور کوئی دائرہ اثر نہیں ہے. لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے نوشن کو، اس پورے تصور کو چیلنج کیا، اور مولانا نے وہ بھولی ہوئی بات دوبارہ اسٹیبلش کی جو انبیاء و مرسلین کہتے آئے ہیں، جو مجددین کہتے آئے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. مولانا سے پہلے یہ اصطلاح ہمارے یہاں اب تو یہ اصطلاح سب استعمال کرتے ہیں، دیوبندی بھی استعمال کرتے ہیں، بریلوی بھی استعمال کرتے ہیں، شیعہ بھی استعمال کرتے ہیں، سنی بھی استعمال کرتے ہیں، اہل حدیث بھی استعمال کرتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. لیکن یہ اصطلاح دراصل مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح ہے. یہ تصور دراصل مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تصور ہے، اور مولانا مودودی نے اپنے غیر معمولی علم کلام کے ذریعے سے اس تصور کو اتنا عام کیا کہ آج یہ اصطلاح پوری امت مسلمہ کی زبان پر ہے. آپ کہیں بھی پوری مسلم دنیا میں آپ جتنے بھی سروے ہوتے ہیں، خواہ وہ مصر میں ہوں، خواہ وہ الجیریا کے اندر ہوں، خواہ وہ تیونس کے اندر ہوں، خواہ وہ پاکستان میں ہوں، خواہ وہ بنگلہ دیش میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہر جگہ جہاں بھی مسلمانوں سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مسائل کا حل کیا ہے اور مسائل سے نجات کی صورت کیا ہے، وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، اسلام اور صرف اسلام. تمام مسائل کا حل صرف اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس بات پر پوری امت مسلمہ اب ایمان لے آئی ہے، اور یہ بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کو سکھائی ہے. یہ نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے. یہ انبیاء و مرسلین کی تعلیم ہے، تمام انبیاء و مرسلین کی تعلیم ہے. لیکن یہ بات امت مسلمہ بھول گئی تھی. مولانا مودودی نے اس بھولی ہوئی بات کو یاد دلایا. پھر مولانا مودودی کا ایک کارنامہ یہ ہے، اور ان کے نظریاتی تشخص کا ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. اس دنیا میں مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے اس لیے کہ اسلام ہی حق ہے. جو حق ہے وہ کبھی بھی باطل سے مغلوب ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اسلام کسی بھی ازم کی، خواہ وہ سوشلزم ہو، خواہ وہ سیکولرزم ہو، خواہ وہ لبرلزم ہو یا کوئی اور ازم ہو، وہ اس کو کبھی بھی بالادست قوت کی حیثیت سے قبول کر ہی نہیں سکتا. اسلام مکمل غلبے کا مطالبہ کرتا ہے، اور اسلام ہی اس لائق ہے کیونکہ وہ حق ہے کہ اسی کا غلبہ ہو انفرادی زندگی پر بھی، اجتماعی زندگی پر بھی، قومی زندگی پر بھی اور بین الاقوامی زندگی پر بھی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تصور کو بہت وضاحت کے ساتھ، بہت صراحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے کہ اسلام ایک عالمگیر انقلاب کا داعی ہے. یعنی جہاں وہ فرد کی زندگی میں انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے، وہیں وہ خاندان کی زندگی میں انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے، وہیں وہ کمیونٹی کی زندگی میں انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے، وہیں وہ قوم کی زندگی میں انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے، وہیں وہ ملت کی زندگی میں انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے، امت کی زندگی میں، یہاں تک کہ پوری انسانیت کی زندگی میں
انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اسلام ہی حق ہے، اور حقیق کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ غالب ہو انفرادی زندگی کے دائرے سے لے کر بین الاقوامی زندگی کے دائرے تک۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ، بہت صراحت کے ساتھ اور بڑے قوی دلائل کے ساتھ بیان کی ہے، اور اسلام کی حقانیت کو انہوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے، باقی تمام ازموں پر فوقیت دے کر دکھائی ہے۔ اور انہوں نے یہ بات جو مسلمان بھول گئے تھے ان کو یاد دلایا کہ بھائی اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوری امت کے اندر اس بات پر بھی اب کنسنسس ہے کہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ بہت کمزور سے کمزور مسلمان بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کہ وہ سوشلزم یا کمیونزم یا کیپٹلزم یا سیکولرزم یا لبرلزم کے غلبے کو مان لے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مسلمان ان کے غلبے کو نہیں مان سکتا، تھیوریٹیکلی اسپیکنگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ یہ مولانا مودودی کا بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ ان کے نظریاتی تشخص کا ایک بہت اہم پہلو ہے، اور یہ ان کی نظریاتی جدوجہد کا بہت اہم پہلو ہے۔ پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فکری وہ ہے ماڈل ہے، اور فکری اور شخصی ماڈل ہے، اس میں دو چیزوں کو بہت زیادہ اساسی اہمیت حاصل ہے۔ یعنی مولانا کی پوری فکر اور پوری شخصیت کا جو ماڈل ہے وہ دو تصورات پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ذرا بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ مولانا کی فکر اور شخصیت کا ماڈل دو تصورات پر کھڑا ہوا ہے، اور ہماری پوری تاریخ یعنی اسلام کی پوری تاریخ اور ہماری پوری تہذیب کا ڈھانچہ وہ انہی دو تصورات پر کھڑا ہوا ہے۔ یعنی مسلمانوں نے جب بھی کہیں دنیا کے کسی کونے میں کوئی کارنامہ انجام دیا ہے وہ انہی دو چیزوں کی بنیاد پر انجام دیا ہے۔ اور اگر مسلمانوں میں اب کمی اور کمزوری آ گئی ہے تو وہ انہی دو دائروں کے اندر آئی ہے۔ ایک چیز ہے مولانا مودودی کے فکری ماڈل کا پہلا تصور ہے تقوی، دوسری چیز ہے علمی فضیلت۔ علمی فضیلت، دیکھیے تقوی کا مفہوم جو ہے محض داڑھی رکھ لینا یا برقع اوڑھ لینا نہیں ہے، چار پانچ وقت کی نماز پڑھ لینا نہیں ہے، روزہ حج زکوٰۃ کر لینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ متقی آدمی حقیقی معنوں میں وہ ہے جس کی زندگی مکمل زندگی خدا مرکز ہو گئی ہے، گاڈ سینٹرک بن گئی ہے۔ یعنی ہماری پوری زندگی خدا کے گرد طواف کرنے والی زندگی بن گئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ خدا کے گرد طواف کرنے والی زندگی یعنی انبیاء و مرسلین کی جو پوری زندگی ہے، کسی بھی نبی کی آپ زندگی کو اٹھا لیں، یا ہمارے جو بڑے مجددین ہیں، خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا لیں، آپ مولانا مودودی کی فکر سے، ان کی کتابوں سے، 100 کتابوں سے ایک جملہ بھی ایسا نکال کر نہیں دکھا سکتے جس کے اوپر آپ انگلی رکھ کر کہیں یہ ہے وہ جملہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولانا مودودی اپنی ذات کی طرف، اپنی شخصیت کی طرف بلاتے ہیں۔ نہیں، مولانا مودودی نے کبھی اپنی ذات کی طرف، شخصیت کی طرف نہیں بلایا۔ جماعت اسلامی بھی ان کے لیے محض ایک نام ہے، ایک تشخص ہے، اس کے سوا جماعت اسلامی کچھ نہیں ہے۔ وہ بلاتے ہیں قرآن کی طرف، اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف۔ وہ بلاتے ہیں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، رسول اللہ کی پیروی کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ یہ ہے تقوی کا حقیقی مفہوم کہ ہماری زندگی خدا مرکز بن جائے، خدا کے گرد طواف کرنے والی زندگی بن جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہماری پوری جد و جہد جو ہے وہ خدا مرکز ہو جائے، ہمیں خدا کے سوا اور کچھ بھی یاد نہ رہے، اور ہماری پوری زندگی جو ہے وہ خدا کے لیے وقف ہو جائے۔ یہ تقوی کا حقیقی مفہوم ہے۔ جب کسی کی زندگی خدا مرکز ہو جاتی ہے تو وہ حقیقی معنوں میں متقی انسان بن جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی ہماری زندگی خدا مرکز نہ بنے، تو پھر ہماری زندگی دنیا مرکز بن جاتی ہے۔ یعنی یہ بالکل طے ہے کہ جس کی زندگی خدا مرکز نہیں ہے، اس کی زندگی کسی نہ کسی عنوان سے دنیا مرکز ضرور بن جائے گی۔ یعنی دنیا کی محبت میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ کہیں اس کا نام جو ہے سرمایہ ہے، دولت ہے، کہیں اس کا نام جو ہے وہ شہرت ہے، کہیں اس کا نام جو ہے وہ کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس کے دین سے دور ہو جاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی جو ہے وہ جب تک خدا مرکز زندگی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہماری زندگی
کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی، اور اس وقت تک ہماری زندگی ایک متقی انسان کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ اور سید مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کو اتنا زیادہ، تقوی ان کے ہاں نہ صرف یہ کہ وہ فکر ہے، بلکہ مولانا نے خود اس کو عملاً بسر کر کے دکھایا ہے، عملاً بسر کر کے دکھایا ہے۔ یعنی کوئی چیز، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مولانا کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہو۔ مولانا کا فوکس، ایسا فوکس ہے مولانا کا کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی توجہ خدا کی ذات سے اور اس کی صفات سے اور اس کے احکامات سے ہٹتی نہیں ہے، اور وہ اسی کی گرد طواف کرتی ہوئی زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں یہ مولانا کی فکر کا سب سے جو ہے نمایاں پہلو ہے کہ مولانا چاہتے ہیں کہ جیسا تقوی کا نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ویسا ہی نمونہ ہم بھی بن کر دکھائیں۔ یہ مولانا مودودی کی فکر کا ایک بہت بنیادی تقاضا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ مسلمانوں نے جب بھی خدا مرکز زندگی بسر کی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو کامیابی بھی عطا کی ہے اور عظمت سے بھی نوازا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے خدا مرکز زندگی سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، تب ذلت اور مسکنت ان کے اوپر مسلط ہوئی ہے۔ اب بھی اگر ہمارے اوپر ذلت اور نکبت اور ادبار مسلط ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم خدا مرکز زندگی بسر کرنے والے نہیں رہے۔ ہماری زندگی میں دنیا کی محبت درائی ہے، اور آپ کو معلوم ہے دنیا کی محبت کی اتنی مذمت ہے ہمارے دین کے اندر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور رستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر ٹھہر گئے، صحابہ بھی رک گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے اس مرے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر کے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ نے کہا ایک تو یہ بچہ ہے، پھر یہ اوپر سے بکری کا بچہ ہے، اوپر سے یہ مرا ہوا بھی ہے، اس کو تو کوئی مفت بھی لینا پسند نہیں کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھو دنیا بکری کے اس مرے ہوئے بچے سے زیادہ حقیر ہے، لیکن آج پوری امت کا حال یہ ہے کہ بکری کا یہ مرا ہوا بچہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، ہم اس کو سینے سے لگائے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دنیا کے گرد طواف کرنے والی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں ہم سب، اور ہم بھول گئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو بکری کے مرے ہوئے بچے سے زیادہ حقیر قرار دیا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت کی حامل ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت کی حامل ہوتی، تو کفار اور مشرکین کا دنیا میں کوئی حصہ نہ ہوتا، یعنی دنیا کا کوئی حصہ نہ ہوتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، کہیں نہ کہیں پڑھی ہوگی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو امت مسلمہ ہے وہ مال کے فتنے میں مبتلا ہے سر سے پیر تک۔ اس کے دو حصے ہیں امت مسلمہ کے، ایک وہ طبقہ جو بہت مالدار ہے اور وہ مال کی کثرت کی وجہ سے مال کے فتنے میں مبتلا ہے، مال کی کثرت اس کے لیے فتنہ بن گئی ہے، اور دوسری طرف امت کا وہ طبقہ ہے جو مال سے محروم ہے، اور مال سے محرومی اس کے لیے فتنہ بن گئی ہے، اس لیے کہ وہ مال کمانے کے سوا اور کچھ سوچتا نہیں۔ وہ پڑھتا ہے تو مال کے لیے، سوچتا ہے تو مال کے لیے، عمل کرتا ہے تو مال کے لیے، زندہ رہتا ہے تو مال کے لیے، اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے تو مال کی، اس کے اندر آرزو پیدا ہوتی ہے تو مال کی، اس کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے تو مال کی، مال کے گرد طواف کرنے والی زندگی بسر کر رہے ہیں مسلمانوں کی عظیم اکثریت مال کے گرد طواف کرنے والی زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں پر ایک نکبت و ادبار مسلط ہوا ہے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہمیں بتاتی ہے کہ اصل چیز ہے تقویٰ، اور تقویٰ اپنی اعلیٰ ترین سطح پر خدا مرکز زندگی بسر کرنے سے عبارت ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خود وہ زندگی بسر کر کے دکھائی۔ مولانا کی زندگی میں کہ کسی پہلو سے آپ یہ بتا نہیں سکتے کہ وہ دنیا کی طرف متوجہ تھے، ان کی ساری توجہ جو تھی وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق تھی۔ تو مولانا مودودی کی فکر کا یہ بہت ہی ایک اہم پہلو ہے، ان کے نظریاتی تشخص کا اور ان کی نظریاتی جدوجہد کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ جب تک ہم اس پہلو کو اختیار نہیں کریں گے ہم حقیقی معنوں میں نظریاتی ہونے کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری چیز ہے علمی فضیلت۔ علمی فضیلت آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ اصرار کیا گیا ہے وہ علم ہے اور علم کی فضیلت ہے۔ کبھی کہا گیا کہ قرآن مجید میں کہیں فرمایا گیا کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں، کہیں یہ فرمایا گیا کہ علم جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ
جو اچھے اور برے کے درمیان تمیز قائم کرواتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ تو آپ نے سنی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل دنیا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ورثے کے طور پر اپنے پیچھے مال اور جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن جب نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کوئی نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنے پیچھے ورثے کے طور پر علم چھوڑ کر جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے. جس نے علم کو اختیار کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کو اختیار کیا، اور جس نے علم کو ترک کر دیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کو ترک کر دیا. اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کو ترک کرنے والے بن جائیں گے تو پھر ہم کس بات کے نظریاتی رہ جائیں گے، کس بات کے مسلمان رہ جائیں گے، اور پھر کس طرح سے ہمیں عظمت اور شوکت اور کامیابی حاصل ہوگی؟ ممکن ہی نہیں ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح تقوی کو اختیار کیا اور ان کی زندگی جو ہے وہ ایک متقی انسان کی زندگی بن گئی، بالکل ٹھیک اسی طرح انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کو یعنی علم کو اختیار کیا، اور انہوں نے ایک ایسی علمی فضیلت پیدا کر کے دکھائی کہ وہ لوگ بھی جو مولانا مودودی سے اختلاف کرتے تھے ان کی علمی عظمت کے قائل تھے. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے بڑی طاقت تھی ان کے کردار کے بعد، ان کے تقوی کے بعد، وہ مولانا کی علمی فضیلت تھی. وہ مولانا مودودی کی نیریٹو جنریٹ کرنے کی صلاحیت تھی، بیانیہ تخلیق کرنے کی صلاحیت تھی. آپ کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا تو ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں مولانا مودودی کی طرف دیکھتے تھے کہ اب مولانا مودودی اس بارے میں کیا کہتے ہیں، جماعت اسلامی اس بارے میں کیا موقف اختیار کرتی ہے. جماعت اسلامی نیریٹو جنریٹ کرنے والی جماعت تھی. آپ کو معلوم ہے نیریٹو جنریٹ کرنا دنیا کا بہت ہی مشکل ترین کام ہے. نیریٹو جنریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا آپ کی نظروں سے زندگی کو دیکھنے لگے، آپ کے ذہن سے سوچنے لگے، اور آپ کی دلیل کو برتر دلیل کے طور پر اختیار کر لے. یہ مولانا کی فضیلت تھی، یہی جماعت اسلامی کی فضیلت تھی کہ جماعت اسلامی کے اندر مطلب پڑھا لکھا ہونا جو ہے وہ ایک عام بات تھی. ایک زمانے میں پڑھا لکھا ہونا، صاحب شعور ہونا، مطالعے کا عادی ہونا، یہ بالکل عام بات تھی. اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی کہ جماعت اسلامی کا کوئی آدمی جو ہے پڑھتا ہوا پایا جا رہا ہے، مطالعہ کرتا ہوا پایا جا رہا ہے، یہ بالکل عام بات تھی. اور جماعت اسلامی جو تھی وہ معاشرے کو نیریٹو مہیا کرنے والی، بیانیہ مہیا کرنے والی جماعت تھی. مولانا مودودی کی جو شخصیت تھی وہ نیریٹو جنریٹ کرنے والی، نیریٹو تخلیق کرنے والی شخصیت تھی. اور مولانا مودودی نے نیریٹو جنریٹ کرنے کی صلاحیت سے کروڑوں انسانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر کے دکھایا. کروڑوں انسان، 2-4-10 ہزار نہیں، 2-4-10 لاکھ نہیں، کروڑوں انسان، اور پوری امت کو انہوں نے اپنا نیریٹو مہیا کیا. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دنیا کی 50 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہوئی اپنی علمی فضیلت کی بنیاد پر. اس بنیاد پر نہیں کہ مولانا مودودی کے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں تھی، یعنی وہ چیز جو انسان کو مرکز نگاہ بناتی ہے. مولانا کے پاس نہ کبھی حکومت آئی، نہ ان کی جماعت کے پاس کبھی حکومت آئی، نہ ان کے پاس کوئی ریاست تھی، نہ ان کے پاس کوئی سرمایہ تھا کہ وہ بلینر ہوتے، نہ ان کے پیچھے کوئی بلینر کھڑا ہوا کبھی، نہ ان کے پاس کوئی اور ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ مرکز نگاہ بنتے. ان کے پاس، مولانا کے پاس مرکز نگاہ بننے والی 2 ہی چیزیں تھیں، ایک مولانا کا تقوی، مولانا کا کردار، اور دوسرا مولانا کی علمی فضیلت. جماعت اسلامی کا بھی ورثہ یہی ہے، تقوی اور علمی فضیلت. اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، اگر ہمارے اندر علمی فضیلت نہیں ہے تو کس بات کے ہم جماعت اسلامی کے لوگ ہیں؟ جماعت اسلامی کا تشخص ہی تقوی اور علمی فضیلت ہے. اس کے بغیر جماعت اسلامی ہونا کوالیفائی ہی نہیں کرتی. جماعت اسلامی کا کوئی آدمی اس وقت تک جماعت اسلامی کا آدمی نہیں شمار کیا جا سکتا جب تک کہ وہ متقی نہ ہو، جب تک وہ پرہیزگار نہ ہو، اور جب تک وہ دنیا سے بے نیاز نہ ہو، اور جب تک وہ خدا مرکز زندگی بسر کرنے والا نہ ہو، اور جب تک وہ علمی فضیلت کا حامل نہ ہو، معاشرے کے اندر وہ نیریٹو جنریٹ کرنے کی صلاحیت کا حامل نہ ہو. ایک اپنے ہر دائرے کے اندر، یعنی نیریٹو جنریٹ کرنے کی صلاحیت ہر جگہ کام آتی ہے. وہ آپ کے دوستوں میں بھی کام آتی ہے، وہ آپ کے خاندان میں بھی کام آتی ہے، آپ کسی محفل میں جاتے ہیں وہاں بھی کام آتی ہے، آپ ریڈیو پر گفتگو کرتے ہیں وہاں بھی کام آتی ہے، آپ ٹیلی ویژن پر کلام کرتے ہیں وہاں بھی کام آتی ہے، آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں، آپ کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں وہاں بھی کام آتی ہے.
علمی فضیلت ہر جگہ آپ کے کام آتی ہے، اور یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ورثہ ہے. اور یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ورثہ کہاں ہے؟ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے جس کو مولانا مودودی نے اختیار کیا. تو ہم نے اگر چھوڑ دیا علم کو، علمی فضیلت کو، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کو چھوڑ دیا، مولانا مودودی کی روایت کو چھوڑ دیا ہم نے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نظریاتی تشخص کے بغیر اور نظریاتی کردار کے بغیر اور نظریاتی فکر کے بغیر جماعت اسلامی کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے. یعنی اگر جماعت اسلامی کی ہم بات کریں تو اس کے اندر جو روح ہے تو وہ تو تقوی سے اور علمی فضیلت سے پیدا ہوتی ہے، ورنہ جماعت اسلامی ایک بے روح وجود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو تقوی ہے اور یہ جو علمی فضیلت ہے یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اور اس کو اختیار کرنا ہی ہمارے لیے اصل کامیابی کا سبب بن سکتا ہے، کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر گفتگو کا ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ اس علمی فضیلت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ بھارت کے ایک صحافی ہیں ایم جے اکبر، سنا ہے کہ وہ ان دنوں شاید وہ بی جے پی میں چلے گئے ہیں. تو ان کا ایک آرٹیکل 10-12 سال پہلے ان کا ایک آرٹیکل پاکستان کے ایک انگریزی اخبار میں شائع ہوا، اور اس میں ایم جے اکبر نے 2-3 بڑی اہم باتیں کہیں مولانا کے تعلق سے. انہوں نے کہا بھائی پاکستان جو ہے وہ تو جناح کا پاکستان ہے، لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ایک ہے فادر آف دی نیشن، وہ تو جناح ہے. اور اس کے بقول ایم جے اکبر کے بقول جناح صاحب تو سیکولر تھے اور پاکستان کو سیکولر ریاست بنانا چاہتے، اور یہ کہہ کر اس نے جھوٹ بولا، اس لیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے 100 سے زیادہ بیانات ایسے ہیں جن میں انہوں نے پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کی بات کی ہے، انہوں نے اسلامی تہذیب کے اوپر بات کی ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات کی ہے، انہوں نے قرآن پر بات کی ہے، انہوں نے اسلامی تہذیب کے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے. تو وہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاستی بنانا چاہتے تھے، لیکن ایم جے اکبر کے بقول قائد اعظم تو سیکولر تھے اور وہ پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے، فادر آف دی نیشن پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتا تھا. لیکن ایم جے اکبر نے کہا کہ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ اس کا ایک ہے فادر آف دی نیشن اور ایک ہے گاڈ فادر آف دی نیشن. گاڈ فادر آف دی نیشن جو ہے وہ مولانا مودودی ہیں. اور ایم جے اکبر نے لکھا کہ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں فادر آف دی نیشن کا نیریٹو تو نہیں چل رہا، گاڈ فادر آف دی نیشن کا نیریٹو چل رہا ہے. یعنی پورا جو معاشرہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور ہمیں اسلام کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے. تو یہ مولانا مودودی کا نیریٹو. اس نے جھوٹ بولا، اس نے یہ بات جھوٹ بولی کہ قائد اعظم جو ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کو سیکولر ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے. سیکولرزم کی اصطلاح بھی کہیں قائد اعظم نے استعمال نہیں کی، لبرلزم کی اصطلاح انہوں نے کہیں استعمال نہیں کی. ان کے بیانات بھرے ہوئے ہیں اس طرح کے کہ وہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں. لیکن ایم جے اکبر کے اس بیان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مولانا مودودی کا نیریٹو اتنا طاقتور ہے کہ اس کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس نیریٹو نے قائد اعظم کے نیریٹو کو بھی شکست دے دی ہے، اور جس نے ملک بنایا ہے اس کی بات تو کوئی سن نہیں رہا ہے، اور جس نے ملک کو ایک نیریٹو مہیا کیا ہے، ایک نظریاتی نیریٹو مہیا کیا ہے، اس کی بات جو ہے ہر کس و ناقص کی زبان پر ہے. اس سے آپ مولانا مودودی کی نیریٹو کی طاقت کا اندازہ کریں، مولانا مودودی کی صداقت کا اندازہ کریں. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نیریٹو کی جو طاقت ہے، آپ کے بیانیے کی جو طاقت ہے، وہ آپ کے اندر سے آتی ہے، وہ آپ صداقت کو بسر کرنے سے آتی ہے. جو آدمی صداقت کو بسر نہیں کر سکتا، اس کا نیریٹو وہ چیخ کر چلا کر بات تو کر سکتا ہے لیکن اس کی بات میں کوئی اثر نہیں ہوتا. تاثیر پیدا ہوتی ہے کہی گئی بات کو بسر کرنے سے، حقیقت کو بسر کرنے سے، صداقت کو بسر کرنے سے تاثیر پیدا ہوتی ہے. مولانا مودودی کی بات میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. وہ مولانا مودودی کو آپ ایک دفعہ پڑھنا شروع کریں تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ مولانا مودودی کو چھوڑ دیں. لیکن اب جماعت اسلامی میں یہ حال ہو گیا ہے کہ خود مولانا مودودی کے پڑھنے والے بہت کم ہو گئے ہیں، اور یہ جماعت اسلامی کے لیے ایک بہت ایسی بات ہے کہ جس کا ازالہ ہونا چاہیے ہر صورت میں. مجھے یاد آ رہی ہے ایک بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں، خطرے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو علم والے ہیں. پھر فرمایا علم والے بھی خطرے میں ہیں سوائے ان کے جو اخلاص والے ہیں. پھر کہا اخلاص والے بھی خطرے میں ہیں سوائے ان کے جو انکسار والے ہیں. مولانا مودودی کا کمال یہ ہے کہ وہ علم والے بھی ہیں، وہ اخلاص والے بھی ہیں، اور وہ انکسار والے بھی ہیں. یعنی مولانا مودودی کی 100 کتابیں آپ پڑھ جائیے، ان میں کہیں آپ کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ مولانا
میں مولانا کے اندر کہیں کوئی میں بولتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آتی. مولانا مودودی ہمیشہ بلاتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، بلاتے ہیں اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، اس کے دین کی طرف، اسلامی تہذیب کی طرف، اسلامی تاریخ کی طرف. مولانا مودودی کبھی بھی اپنی ذات کی طرف، یہاں تک کہ وہ اپنی جماعت کی طرف بھی نہیں بلاتے. ان کے لیے جماعت کا نام جو ہے وہ محض ایک تشخص ہے، وہ محض ایک پلیٹ فارم ہے، وہ محض ایک نام ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. جماعت اسلامی ایک پلیٹ فارم کے سوا کچھ نہیں ہے. مولانا مودودی اس پلیٹ فارم کو چونکہ خود قائم کرنے والے تھے، اس لیے وہ اس کی طرف اگر بلاتے ہیں تو اس لیے بلاتے ہیں کہ یہ دین کی علامت کے طور پر موجود ہے ہمارے درمیان. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ جماعت اسلامی کی نظریاتی جد و جہد، جس کے ذریعے جماعت اسلامی نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں. اور مولانا مودودی کی فکر جو ہے 4 دانگ عالم میں پھیلی ہے، اور پوری دنیا میں ان کی بات کا جو ہے وہ ان کی بات جو ہے سنی جاتی ہے. اور مولانا مودودی کو ہم سے بچھڑے ہوئے عرصہ ہو گیا، لیکن اب بھی مولانا مودودی کی کتابوں کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ مولانا ہمارے درمیان موجود ہیں. تو اگر ہم نے مولانا مودودی کی اس نظریاتی تشخص کو اختیار کیا تو ہم خود بھی بہت قوی بن کر ابھر سکتے ہیں اور جماعت اسلامی کو بھی قوی بنا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اس نظریاتی جدوجہد کے تقاضوں کو پورا نہ کیا تو پھر ہم جماعت اسلامی اور اسلام کی کوئی خاص خدمت نہیں کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.